السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج قومی اسمبلی میں نو منتخب ارکان کی تقریب حلف برداری تھی، اور جس عمران خان کو روک کر یہ الیکشن کروانا چاہتے تھے، جس عمران خان کو انہوں نے جیل میں بند کیے ہوئے ہے، آج قومی اسمبلی میں ہر طرف عمران خان ہی عمران خان نظر آتا تھا۔ عمران خان کا ہر کھلاڑی عمران خان بنا ہوا تھا، عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے تھے، عمران خان کا گیسچر بنایا ہوا تھا، اور عمران خان کے فوٹو ان کے پاس تھے، عمران خان کے بینر ان کے پاس تھے۔ اس کے بعد کے پی کے اسمبلی میں بھی آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابات ہوئے، ان کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد آج سائفر اور توشہ خانہ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، جہاں پر پراسیکیوٹر صاحبان بھاگ گئے اور بیماری کا بہانہ بنا گئے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ آج قومی اسمبلی میں نو منتخب اراکین نے حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے دوران پی ٹی آئی کے جتنے ممبران تھے ان سب نے عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور ویسے پوری قوم، یہ تو انہوں نے عمران خان کے ماسک پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان کو اوپنلی سیل نہیں کرنے دیا جاتا۔ اگر یہ عمران خان کے ماسک کو اوپنلی سیل کرنے دیں اور کسی دن حکومت یہ الاؤ کر دیں کہ پابندی نہ ہو، لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں نہ، تو پوری قوم عمران خان کے ماسک پہن کر نکلے گی۔ ہر گھر سے عمران خان کے نکلے گا، ہر گھر سے عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے لوگ نکلیں گے، کیونکہ اس وقت قوم عمران خان کی دیوانی ہو چکی ہے۔ یہ جتنا اس کے اوپر دباؤ ڈالتے جا رہے ہیں، جتنا اس کو کمپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان اتنا ابھر کر سامنے آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر جتنا ظلم و زیادتی کریں گے، وہ اتنا زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اور آج ہر طرف، چاہے وہ شہریار افریدی ہو، چاہے وہ فیصل جوید ہو، بہت قومی اسمبلی کے اندر رکت امیز مناظر بھی دیکھے گئے، بہت دکھی مناظر بھی دیکھے گئے۔ لوگ بڑے افسردہ بھی تھے، افسوس بھی تھے جو ان کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ جس طرح شہریار افریدی، اس کی بہن کی وفات ہوئی، اس کے بھائی کی وفات ہوئی، ابو کی، ان کو جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا، ان کو جس طرح ٹارچر کیا گیا، تو آج جب شہریار افریدی اور فیصل جوید قومی اسمبلی میں ایک دوسرے سے ملے تو وہ رونے لگ گئے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر ان کو ایک اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا احساس ہونے لگا کہ ہمارے ساتھ اس ملک نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنی ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، لیکن قوم نے ہمیں آج پھر اسی اسمبلی میں، اسی فلور میں پہنچا دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب سمیت جتنے بھی ایم این ایز تھے، آج جب وہ سپیکر کے پاس اپنا اوتھ لینے جاتے تھے، حلف لینے جاتے تھے، دستخط کرنے جاتے تھے، تو ان سب کے ہاتھ میں عمران خان کی تصویر تھی، اور انہوں نے عمران خان کی تصویر کو لہرا کر اس وزیر اعظم کی چیئر کے ساتھ رکھا کہ جی اصل حقدار اس چیئر کا عمران خان ہے۔ اور اسی طرح زین قریشی، جن کو انتخابی نشان جوتا الاٹ کیا گیا تھا اور وہ جوتا ان کے منہ پر پڑا ہے، وہ زین قریشی جیت کر آج قومی اسمبلی میں پہنچا ہوا تھا، اور وہ اپنے باپ شاہ محمود قریشی، جو کہ سابق وزیر خارجہ رہے ہیں دو ادوار میں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی، اور ان کو بھی جس طرح جھوٹے مقدمات میں پابند سلاسل کیا گیا ہے، زین قریشی نے بھی اپنے باپ کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ دکھا رہا تھا کہ شاہ محمود آج بھی یہاں کھڑا ہے، اسمبلی فلور پر کھڑا ہے، شاہ محمود کا بیٹا اگر کھڑا ہے تو شاہ محمود کھڑا ہے۔ اس کے بعد عمر ایوب نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عالیہ حمزہ کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی کہ اس کو ہم نے مخصوص نشست کے لیے نامینیٹ کیا ہے، نہ تو ہمیں مخصوص نشستیں دی جا رہی ہیں اور نہ ہی عالیہ حمزہ کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ علی محمد، شیر افضل مروت، اسی طرح مراد سعید کی جگہ پر جو کینڈیڈیٹ وہاں پر پی ٹی آئی کا جیت کر آیا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں مراد سعید کی تصویر تھی، اور وہ سب لوگ اپنے اعظم سواتی کا جو رشتہ دار سواتی کی جگہ پر منتخب ہو کر آیا تھا، تو ان سب کے پاس ایک دکھ تھا، ایک کرب تھا کہ جو ان کے پیاروں کے اوپر، جو ان کے پارٹی کے ممبرز کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو اس انتخابی مرحلے سے دور رکھا گیا ہے، ان کے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت تھی اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف، اور وہ اپنے چیئرمین عمران خان کو، اپنی پارٹی کے جتنے باقی ممبران جن کو اس الیکشن پروسیس سے دور رکھا گیا، ان کو الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لینے دیا گیا،
ان سب کو یاد کر کے ان سب کی تصویریں ان کے پاس تھیں اور وہ آج اسمبلی میں موجود تھے. اور اسمبلی میں آج پی ٹی آئی کے بڑا ان کے اندر ایک کرب تھا, ایک تکلیف تھی اور غصہ تھا کہ ایک تو ان کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے. ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے نہ تو ان کو کمپین کی اجازت دی گئی, نہ ان کو جلسے جلوس کرنے دیے گئے, ان کے نامینیشن فارم چھینے گئے, لیکن پھر بھی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا اور اس مینڈیٹ کو چرا کر پھر فارم 47 میں ان کو ہرایا گیا. تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر ایک غم و غصہ تھا, ایک جو ہے نفرت تھی اس نظام کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو وہاں پر بیٹھے تھے, ہارے ہوئے لوگ تھے اور وہ ہار کر قرآن مجید پر حلف دے رہے تھے کہ ہم جی ملک کی بہتری کریں گے, ملک کی فلاح کریں گے. اور یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے لوگ ملک کے اندر کیا بہتری لائیں گے, جن کا مینڈیٹ ہی چوری کا ہے, جن کو فارم 47 سے جتوایا گیا ہے. اس کے بعد آج توشہ خانہ اور سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی اور علیمہ خان اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی, باقی لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے, لیکن پراسیکیوٹر صاحب وہاں نہیں آئے. انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا اور وہ بیمار ہو گیا, اور یقیناً ان کی بیماری بڑھتی جائے گی, دن بدن ان کی بیماریاں ہی بڑھیں گی. اب ان کو یہاں اوپن کورٹ میں آنے میں بڑا پرابلم ہوگا, کیونکہ علیمہ خان نے کہا کہ وہاں پر جب اڈیالہ جیل میں بند کمروں میں یہ اپنی سماعت کرتے تھے, باقی کسی کو نہیں آنے دیتے تھے, نہ صحافیوں کو, نہ یہ ہمیں آنے دیتے تھے, نہ ہی کسی وکلا کو داخل ہونے دیتے تھے. اور وہاں پر یہ 20-25 پراسیکیوٹر بیٹھ کر جھوٹے بیانات, جھوٹے اپنے دلائل دے رہے ہوتے اور عمران خان کے خلاف اپنی ایک چارج شیٹ بنا رہے ہوتے. آج جب اوپن کورٹ میں وزیر اس کا عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ پھر اس کو آنے سے گھبرا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ان کیسز کے, کوئی دلیل ہی نہیں ہے, جھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں. تو آج اوپن کورٹ میں ان کو آنے سے ڈر لگ رہا ہے, اور یقیناً یہ ڈریں گے, یہ نہیں آئیں گے اوپن کورٹ میں. یہ روزانہ ایک دوسرے کو کہے کہ آپ جائیں, جھوٹ آپ بولیں. اب تو ان کا جھوٹ پکڑا جانا ہے. یقیناً اوپن کورٹ میں ججز صاحبان ان کو کھینچیں گے, ان کو کہیں گے کہ آپ کیسے کیسز بنا کر آپ ان کو سزا دلوا کر آئے ہیں, ان میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب یہ ایک دوسرے کو کہے کہ آپ جائیں وہاں پر, دوسرا تیسرے کو کہے گا, ان کو وہاں پر آنے میں بھی پرابلم ہوگا. اور یقیناً اگر اس کا فیئر ٹرائل ہو گیا تو 1-2 ویک کے اندر, ود ان 1 ویک اور 2 ویک, ان دونوں کیسز کو اور باقی سب کیسز کو اڑا دیا جائے گا, اور عمران خان بعزت بری ہو کر, سرخرو ہو کر قوم کے درمیان ہوں گے, پاکستان میں ہوں گے, اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گے, اپنے مینڈیٹ کے پاس ہوں گے. اللہ حافظ.